میرے وطن تیری جنت میں آئیں گے ایک دن، ستم شہاروں سے تجھ کو چھڑائیں گے ایک دن۔ یاران وفا کہتے ہیں کشمیر ہے جنت، جنت کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ساتھیوں اور پیارے ناظرین۔ آج جو ہے تو آپ سب جانتے ہیں 5 فروری ہے، یوم یکجہتی کشمیر۔ ساری دنیا میں کشمیری اور پاکستانی سب مل کے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، کشمیریوں کے ساتھ جو ہے تو یکجہتی کا اظہار کر رہے ہیں، اور اس سلسلے کی ایک کڑی آج کا ہمارا یہ پروگرام ہے۔ پی ٹی وی نیشنل کی لائیو نشریات، خصوصی نشریات پشاور اسٹوڈیو سے لے کے حاضر ہیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان ملک ارشد، اور آج ہمارے اسٹوڈیو میں ایک بہت ہی معزز اور موقر شخصیت شرکت کر رہے ہیں۔ جناب آپ جو ہے تو ان کا نام محمد حسن خان ہے، اور آزاد کشمیر حکومت جو ہے اس کے ایڈوائزر رہ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک سوشل شخصیت ہیں، ان سے ملتے ہیں اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آج انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ملک صاحب، شکریہ بہت بہت، آپ نے مدعو کیا مجھے۔ آپ کا بہت شکریہ جی کہ آپ نے بڑا قیمتی وقت ہے آج، اور ریلیز بھی تھیں اور مختلف ایکٹیویٹیز تھیں۔ کچھ احوال بتائیے گا کہ آج آپ لوگوں نے اپنے جو ہے تو آپ کے جو گروپس ہیں اس حوالے سے آج کیا کیا تقریبات تھیں جی؟ بہت شکریہ ملک صاحب۔ پہلے تو سب سے پہلے میں یہ جو 5 فروری کی جو ریلی نکلتی ہے جی، اس حوالے سے آپ کے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بنیاد بیسیکلی سب سے پہلے جو ڈالی ہے وہ ہمارے جو جماعت اسلامی کے جو امیر تھے، جو نوشہرہ سے ان کا تعلق تھا، قاضی حسین احمد صاحب۔ جی جی، انہوں نے 1990 میں اچھا، پہلی دفعہ یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے 5 فروری کو ریلی نکالی پشاور سے۔ اور پھر وہ انہوں نے آئی جی آئی جو اسلامی جمہوری اتحاد اس وقت قائم کیا، تو ساری جماعتوں نے ان کا اس کال پہ ساتھ دیا۔ اچھا، پھر 2004 میں حکومت پاکستان نے اس کو آفیشلی ڈکلیئر کیا کہ ہم نے 5 فروری 2004 سے عام تعطیل کرنے کا اعلان کیا۔ تو تب سے یہ یوم یکجہتی کشمیر 5 فروری کا سلسلہ چل رہا ہے۔ جی، قاضی صاحب نے جو کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ 1990 میں جب سوویت یونین کا انخلا ہوا تو وہاں پہ مقبوضہ کشمیر میں جو مزاحمتی تحریک تھی وہ اس وقت سٹارٹ ہوئی تھی اور اپنے اس آہستہ آہستہ عروج کی طرف جا رہی تھی۔ تو وہاں کے مجاہدین، وہاں کے شہداء، ان کے ساتھ یکجہتی کے حوالے سے قاضی صاحب نے یہ سٹیپ اٹھایا تھا، تو جو میں سمجھتا ہوں بہت دلیرانہ سٹیپ تھا۔ اور اس سے یہ ہوا کہ آج 5 فروری پورے پاکستان بشمول آزاد کشمیر میں لوگ یکجہتی کشمیر کے حوالے سے وہاں کے مظلوموں، وہاں کے شہداء، وہاں کے مجاہدین کے حوالے سے لوگ منا رہے ہیں۔ بالکل جی، اور بڑے بھرپور طریقے سے مناتے ہیں، جیسا کہ آج جو ہے تو وزیر اعظم پاکستان نے جو ہے تو آزاد کشمیر کی اسمبلی میں جو ہے قانون ساز اسمبلی میں خطاب کیا۔ اس کے علاوہ جو ہاتھوں کی زنجیر بنائی جاتی ہے، اور یہ بہت بڑا میسیج ہوتا ہے مظفر آباد سے لے کے کوالہ تک، اور مختلف شہروں میں جو ہے ہاتھوں کی زنجیر بنا کے یہ ایک پیغام دنیا بھر کو دیا جاتا ہے کہ کشمیری اور ہم جو ہیں تو ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں، اور کشمیر جو ہے تو پاکستان کی شاہ رگ ہے۔ تھوڑا سا بیک ڈراپ میں جاتے ہیں کہ یہ کشمیر کا ایشو جو ہے تو اتنا پرانا ایشو ہے، تو یہ کس طرح سے حل ہوگا جی؟ ملک صاحب، کشمیر کا تھوڑا سا آپ کے ناظرین کو میں ایک بیک گراؤنڈ بتاؤں۔ دیکھیں، کشمیر کی جو تاریخ ہے اس میں اگر آپ یہ دیکھیں تو 1300 صدی میں پہلی دفعہ ریاست جموں و کشمیر جو 85,000 مربع میل پہ محیط ہے، جس میں جموں، کشمیر، لداخ، سیچن یہ علاقے شامل، تو پہلے جو مسلمان حکمران وہاں پہ آئے وہ سلطان زین العابدین، سلطان شمس الدین، سلطان یہ لوگ آئے۔ ان لوگوں نے پھر وہاں پہ یہ ہوا کہ اس دوران جو ایران کا پرشین انفلوئنس تھا وہ آپ کو کشمیر میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ بالکل ہے۔ سید علی شاہ ہمدانی بہت بڑے اسکالر، صوفی ازم کو ماننے والے، ان کے پیروکار، اس کا انفلوئنس یہ ہوا کہ کشمیر کے اندر، کشمیر ویلی اور کشمیر جموں میں بہت ساری یہ جو صنعت کاری سٹارٹ ہوئی، جس میں یہ شال باشی اور قالین باشی، اور اس کے علاوہ جو وہاں کی تعمیرات تھے اس میں بھی آپ کو ایرانی ٹچ نظر آتا ہے، صحیح، ان سید علی شاہ ہمدانی کی وجہ سے۔ اور سید علی شاہ ہمدانی ہی کے نام سے بڑی سری نگر میں خانقاہ مولا اور پھر عیدگاہ، بڑی مساجد ان کے نام سے ابھی بھی وہاں پہ قائم ہے۔ صحیح، تو یہ آہستہ بڑھتا، مطلب یہ سلسلہ بڑھا۔ پھر جب مسلم حکمران ختم ہوئے، چاغ خاندان آیا کشمیر میں، وہ کچھ عرصہ رہا۔ پھر اس کے بعد جی مغلوں نے وہاں پہ حکومت کی ریاست جموں و کشمیر میں۔ پھر وہ آگے چیز اور بڑھی، تو پھر یہ جو ہمارے اغوان ٹرائبس تھے، اغوان درانی، ان کی امپائر وہاں پہ آئی۔ آخر میں ملک صاحب وہاں پہ جو ڈوگرا راجپوت ہے ان کی حکومت ریاست جموں کشمیر میں آئی۔ صحیح،
اور پھر ایک بڑا مشہور ایک ٹریٹی تھی 1846 کو مہاراجا گلاب سنگھ نے کی وہاں ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ، جس میں 75 لاکھ نانک شاہی اس وقت سکہ راج الوقت تھا، وہ اس پہ اس پوری ریاست جموں و کشمیر کو ایسٹ انڈیا کمپنی نے 1846 میں مہاراجا گلاب سنگھ پہ بیچی۔ اور پھر میں آپ کو ایک اور چیز بھی بتاؤں کہ یہ میں آپ کے ناظرین کے لیے تاریخی پس منظر بڑی اچھی بات ہے، تھوڑا سا مطلب ہے کہ اپڈیٹ ہو پتہ چلے جی۔ تو پھر 1847 تو شاعر مشرق و مفکر پاکستان علامہ محمد اقبال صاحب خود بھی کشمیری النسل تھے، جی تو ان کی بڑی محبت تھی کشمیر کے حوالے سے۔ تو یہ جو معاہدہ جس کا ذکر میں نے کیا ہے، جو مہاراجا گلاب سنگھ کے ساتھ ایسٹ انڈیا کمپنی نے کیا تھا، جس میں 75 لاکھ نانک شاہی وہ پوری ریاست کو فروغ دیا، تو علامہ اقبال نے پرشین اس میں لٹریچر میں بڑا خوبصورت شعر لکھا کہ اگر وہ یہ تھا شعر کہ دہقان و کشت و جوئے و خیاباں فروختن قومی فروختن و چی ارزاں فروختن۔ تو علامہ اقبال کی چونکہ بڑی وابستگی تھی۔ اور پھر یہ جو میں نے آپ کو شروع میں حوالہ دیا سلطان جو مسلم حکمران تھے، جی تو اس حوالے سے بھی علامہ اقبال کی بڑا خوبصورت شعر ہے کہ آج وہ کشمیر ہے محکوم و مجبور و فقیر، کل جسے اہل نظر کہتے تھے ایران صغیر۔ ایران صغیر کیوں کہا؟ کیونکہ وہ ایرانی انفلوئنس تھا، صحیح بات ہے، اس وجہ سے انہوں نے چھوٹا ایران صغیر کا۔ تو علامہ صاحب کی تو بڑی محبت رہی ہے کیونکہ وہ خود کشمیری تھے۔ بالکل جی۔ اور وہ ٹائم ٹو ٹائم اپنے مطلب ہے کہ مختلف جو خطبات تھے اس میں بھی ذکر کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں جی کہ کشمیری جتنے بھی ہیں نا جی، وہ فنکار لوگ ہیں، کاریگری جو ہے نا جی، وہ جو ہے لکڑی کے اوپر کندہ کاری کرتے ہیں۔ تو بعض اوقات جو ہے نا جی اتنا عرصہ مطلب یہ ہے کہ محکومی میں گزرا، تو کیا یہ فن جو ہے اس نے ان کو تھوڑا سا جو ہے تو کمزور کر دیا، مطلب ہے کہ جذباتی طور پہ، یا پھر بعد میں یہ کس طرح سے ایک دم ایبرپٹلی وہ لوگ اٹھے اور انہوں نے اتنا مطلب بوسٹ اپ کیا کہ 5 فروری کا دن بھی منانا پڑا، اور برہان وانی جیسے اور بڑے بڑے لوگ سامنے آئے، انہوں نے بڑی قربانیاں دیں۔ بالکل جی، برہان وانی کا آپ نے ذکر کیا، افضل گرو 2013 میں 2016 جو کہ تہاڑ جیل میں جن کو پھانسی کی سزا دی گئی اور شہادت ان کو نصیب ہوئی۔ پھر 2016 میں آپ نے برہان وانی کا، برہان مظفر وانی کا ذکر کیا۔ پھر 2017-18 میں منان وانی، ان کی اور یہ قربانیوں کا سلسلہ چل رہا ہے سر۔ یہ قربانیوں کا سلسلہ جس وقت تقسیم ہند ہوئی تھی، تو آپ نے دیکھا کہ 1947 میں ایک بہت بڑی مائیگریشن ہوئی جموں سے اور ویلی سے، اور جموں سے جو مائیگریشن ہوئی تھی اس میں ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق نومبر 1947 اور اکتوبر 1947 میں 50,000 سے 2 لاکھ کی فگر آتی ہے کہ اس کو قتل کیا وہاں کے ڈوگرا حکمرانوں کی پولیس نے۔ وہاں پہ جو ہندو انتہا پسند تنظیمیں RSS راشٹریہ سیام سیونگ سنگھ اور اکالی دل سکھوں کی انہوں نے تو قتل عام کلینزنگ کی جی، بالکل جی، جموں سے مائیگریشن پہ۔ تو یہ کشمیری تو شہادتیں 47 سے دیتے آ رہے ہیں۔ 79 میں جب ہماری تحریک چلی تھی، بہت عروج پہ تھی، اس میں بھی کشمیر کے لوگوں نے شہادت دی۔ اب جو آخر میں آپ نے ذکر کیا برہان وانی صاحب کا، منان وانی صاحب کا، یہ افضل گرو صاحب کا، یہ ابھی مہینہ پہلے جی آپ کے ایک جموں کا ایک شہر ہے کشتواڑ اس کو کہتے ہیں، وہاں پہ بھی کریک ڈاؤن ہوا، وہاں پہ بھی ہمارے بہت سارے مجاہدین نے جام شہادت نوش کیا۔ تو یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اچھا 1947 میں جو ہری سنگھ صاحب تھے نا جی، مطلب ہے جو کہ اس وقت کشمیر گلاب کے سنگھ کے بعد جو جی سکسیسر تھے، جی وہ سکسیسر جو تھے، تو انہوں نے جو ہے تو اتنا بولڈ سٹیپ لے کے اپنے آپ کو اٹیچ کر لیا، حالانکہ یہاں پہ اکثریت جو تھی تو مسلمانوں کی تھی۔ تو اس وقت جو ہے تو بہت زیادہ مطلب یہ کہ اگر یہاں سے تھوڑا سا مطلب ہے کہ موبلائزیشن نہ ہوتی سارے پاکستان سے، اور سارے مطلب یہ ہے کہ قبائل اور سب لوگ گئے اور انہوں نے مطلب ہے کہ آدھا کشمیر کہہ لے آزاد کروا لیا، تو اس وقت ہی اگر مطلب ہے ٹو نپ دا ایول ان دا بڈ اگر ہو جاتا تو اس وقت آج یہ مطلب ہے اتنی تکلیف ہمیں نہ دیکھی۔ سر اس کے بعد UNCIP کی ریزولوشن آ گئی، ٹھیک ہے، آپ کی جو UNCIP یونائٹڈ نیشن کمیشن فار انڈیا اینڈ پاکستان، اس کی 2 ریزولوشن آئی، ایک 5 اگست 1947 کو اور ایک غالباً 13 جنوری 1948 کی ہے۔ یہ 2، ایک 47 کی ہے، ایک 48 کی ہے، اگست 47 کی اور جنوری 48 کی۔ تو اس میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں بھی کشمیریوں کو یہ حق خود ارادیت کا رائٹ دیا کہ وہاں پہ پلیبسائٹ ہونا ہے
وہاں پہ رائے شماری ہونی ہے اور کشمیریوں نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں یا وہ ہندوستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں. تو کشمیری تو ابھی بھی میں آپ کو بتاؤں کہ جو کشمیری بچہ جوان شہید ہوتا ہے تو وہ پسند کرتا ہے کہ وہ پاکستان کے جھنڈے میں سپرد خاک ہو. تو یہ تو ان کی محبت ہے کشمیر کی پاکستان کے ساتھ, پاکستانی قوم کے ساتھ, اور اسی محبت کو ہم ریسیپروکیٹ کرتے ہیں جب ہم یہ 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر بناتے ہیں. اچھا سر, یہ آج جو ہے تو اس بات پہ بھی تھوڑا سا ڈسکشن کرتے ہیں کہ یہ جو وہ 370 جو تھا نا جی, وہ کلاس جو انہوں نے ختم کی اور اس کو مرج کر لیا کشمیر کو اور اس کی حیثیت ہی بدل گئی, اس کے بعد کا کشمیر آپ کیسے دیکھتے ہیں سر مقبوضہ کشمیر؟ میں بتاتا ہوں آپ کو, انڈین کانسٹیٹیوشن ایکٹ 370 اور انڈین آکوپائڈ کشمیر ایکٹ 35A یہ دو الگ الگ ہیں. جی, نریندر مودی کی بی جے پی کی حکومت نے ان دونوں قوانین کو, جس کو انہوں نے منسوخ کیا, ان کو ختم کیا, ریووک کیا, جس کی وجہ سے جو کشمیر کی ایک اٹانومی کی حیثیت تھی, ایک خود مختار, ایک آزاد حیثیت تھی, وہ ختم ہوگی. یہ واقعہ ہوا 5 اگست 2019 کو, اور 5 اگست 2019 کے بعد سے اس وقت مقبوضہ کشمیر جموں میں اور مقبوضہ وادی میں ایک اضطراب کی کیفیت ہے. جی, بہت زیادہ, ابھی تک ہے, بہت زیادہ. میں یہ آپ سوشل میڈیا چیک کر لیں, آپ مختلف اور چینل چیک کر لیں, ابھی بھی وہاں کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, جو انڈیجنس ہے وہاں کی لوکل, وہ بھی یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ اس کو آپ کینسل کریں. یہ آپ نے جو ریووک کیا ہے اس کو آپ واپس لائیں, کیونکہ یہ کشمیری کی ایک اپنی شناخت ہے, اپنی پہچان ہے, اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے. جی صحیح ہے. اچھا, اس ماڈل کو دیکھتے ہوئے اگر ہم لوگ بھی اپنا گلگت بلتستان اور کشمیر پاکستان میں اسی طرح سے مرج کر لیتے اور مطلب ایک صوبہ بنا لیتے تو کیا اٹ وڈ ہیو بین فار بیٹر؟ بہت ریزنٹمنٹ آئے گی اس کی, کیونکہ جب تک کشمیر کا فیصلہ نہیں ہو جاتا, کشمیر کی جو ڈسپیوٹڈ حیثیت ہے یہ قائم و دائم رکھنی چاہیے. آپ آزاد کشمیر کی میں بات کرتا ہوں یا گلگت بلتستان کی بات کرتا ہوں, ان کی جو بنیادی ضروریات ہے وہ کیا ہے کہ وہ آپ کے ہسپتال, صحت کی ضروریات, تعلیم کی ضروریات, سڑکیں, یہ آپ وہاں پہ ڈیولپمنٹ ضرور کریں تاکہ لوگوں میں خوشحالی آئے. اس میں کوئی شک و شبہ کی بات نہیں ہے کہ وہاں کے لوگ بلو دی پاورٹی لائن رہ رہے ہیں. آزاد کشمیر سے چونکہ میں خود رہا ہوں اقتدار عوام میں, عوام کے اقتداروں میں, تو وہاں پہ اس وقت کرپشن کا بازار ہے, لوگوں کو ڈیلیور نہیں ہو پا رہا انفارچونیٹلی. تو اس پہ تو بس وہی بات کروں گا کہ بہتر یہی ہے کہ ہم وہاں پہ جو بنیادی جو بیسکس ایمینٹیز ہیں اور رائٹس ہیں, یقین جانے ہسپتال ہے اور MRI کی مشینیں نہیں ہیں. ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا عوامی حقوق کی تحریک چلی تھی وہاں پہ, اور ابھی چل رہی ہے, اس پہ ہماری حکومت پاکستان کی بھی ہم مشکور ہیں کہ آپ نے ان کی مطالبات کو سنا. اس پہ ایک ایگریمنٹ ہوا 4 اکتوبر کو پچھلے سال, اور امید کی جا سکتی ہے کہ جو اس ایگریمنٹ میں 38 نکات تھے اس پہ حکومت پاکستان منون عمل کر کے کشمیریوں کو ریلیف دے گی. اچھا سر, ایسے ہے کہ ایک ٹرمینالوجیز بھی یہ جو مطلب ہے جتنا مطلب ظلم و جبر کی داستانیں ہیں اس میں ایک ٹرمینالوجی ہاف ویڈو کی ہے. بعض ایسی خواتین ہیں کہ ان کے ہسبینڈ جو ہے پتہ نہیں چلتا کہ مر چکے ہیں, شہید ہو چکے ہیں کہ نہیں, اور ایک عرصہ تک ان کا پتہ ہی نہیں چلتا ہے. تو وہ ایک مطلب ہے دنیا بھر میں ایک نئی وہ جو ہے تو آئی ہے اصطلاح آئی کہ ہاف ویڈوز. تو وہ غریب جو ہیں تو نہ دوسری شادی کر سکتی ہیں, نہ مطلب یہ ہے کہ وہ, تو اس پہ آپ ایسے مطلب ہے ظلم ہے تو اس پہ اقوام متحدہ یا عالمی ضمیر کیوں نہیں جاتا؟ دیکھیے جی, ہمارا جو کشمیریوں کا وکیل ہے وہ پاکستان. بالکل ٹھیک ہے, پاکستان نے ہی ہمارے لیے آواز اٹھانی ہے, سفارتی لیول پہ بھی, بین الاقوامی لیول پہ بھی. بالکل. ابھی مثال کے طور پہ اس میں PTV میں بیٹھا ہوں, ہمارا وکیل پاکستان ہے, یاسین ملک کے, آپ کو پتہ ہے حریت رہنما ہے, ان کے نظریے سے آپ مخالفت کر سکتے ہیں, لیکن یاسین ملک کی جو قربانی ہے جہد آزادی کشمیر کے حوالے سے, اس پہ آپ کمپرومائز نہیں کر سکتے, اس پہ آپ اختلاف نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, حکومت پاکستان کو چاہیے کہ یاسین ملک کے لیے بھی آواز اٹھائے کہ آج وہ قید و بند کی سلاسل میں قید و بند ہے, اور ابھی ان کو عمر قید کی سزا ہو چکی ہے, اور شنید یہ ہے کہ ان کو سزائے موت بھی دی جائے گی. تو حکومت پاکستان اب سفارتی لیول پہ اپنے دوست ممالک کے ذریعے وہاں پہ ایک پریشر بلڈ کرے تاکہ یاسین ملک کو
رہا کروایا جائے, ایکسپیڈائٹ کرے, کیونکہ وہ بیمار بھی ہیں بہت زیادہ. ان کی وائف آپ کو بھی پتہ ہے مشال ملک پاکستان سے. اب دیکھیں محبت کا یہ عالم ہے کہ یاسین ملک حریت رہنما ہے سوپور کشمیر کا, بالکل اور اس نے شادی کی ہے پاکستان سے, تو اس سے زیادہ اور کیا. اور وہ مشال ملک جو ہے تو ان کی بھی وہ جو ہے نا جی ہمت اور اس کو داد دینی پڑتی ہے کہ وہ کتنی مطلب ہے کہ ایک چٹان جیسا جو ہے تو وہ جگرا لے کے وہ جو ہے تو وہ مطلب ہے کہ کر رہی ہیں, آگے بڑھ رہی ہیں, اور کبھی بھی انہوں نے مطلب یہ ہے کہ بیک فٹ پہ نہیں گئی ہے. اپنی بیٹی رضیہ سلطانہ ان کا نام ہے, ان کو ساتھ لے کے چلتی ہے. جی بالکل جی. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ بتائیے سر کہ ابھی جو نوجوان ہے کشمیری وہ کیا سوچ رہا ہے, پاکستانی نوجوان کیا سوچ رہا ہے, اور پھر کشمیر کا فیوچر کیا دیکھتے ہیں آپ؟ سر کشمیر کا فیوچر جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ کشمیر کے حوالے سے جو آزاد کشمیر کے اندر اصلاحات ہونی چاہیے پہلے وہ ہو, تاکہ ہم ایک رول ماڈل بنیں وہاں پار کشمیریوں کے لیے. اگر ہمارے حالات آزاد کشمیر کے ابتر ہو گئے تو ہم وہاں کے لوگوں کے لیے کس طرح ہم ایک اچھا میسیج دے سکتے ہیں. آزاد کشمیر کی ڈیولپمنٹ میں کام ہو, ٹھیک ہے. جو کشمیر ہمارا جو ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے, اس کا جو مقدمہ ہے وہ لڑنا پاکستان نہیں ہے, اس کو انٹرنیشنلائز کیا جائے زیادہ سے زیادہ. یہاں پہ جو آزاد کشمیر میں ہماری فوج بیٹھی ہے یہ ہماری محافظ فوج ہے, صحیح, ٹھیک ہے. بالکل. وہاں پہ جو فوج ہندو بیٹھے ہیں وہ قابض فوج ہے, صحیح بات ہے. تو یہ بھی تفریق ہمیں کرنی ہے. اور دوسری بات یہ جی کہ پاکستان نے ویسے بھرپور طریقے سے جو ہے نا جی کشمیر کا مقدمہ لڑا ہے. کشمیر کمیٹی جو ہے وقتاً فوقتاً وہ ایکٹیو رہتی ہے. جیسے آج وزیر اعظم پاکستان نے جو ہے تو قانون ساز اسمبلی میں خطاب کیا, تو الحمدللہ کوششیں ہو رہی ہیں. تو مطلب یہ کہتے ہیں کہ جتنا بھی گڑ ڈالو اتنا میٹھا ہوتا ہے نا جی. تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ جیسے شاعر نے کہا تھا کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. اور آج کا پروگرام بھی اس سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ ایک ہمارے اور رہنما, ایک نوجوان, ایک لیڈر جو ہے تو وہ سامنے آ کے اپنا میسیج دے رہے ہیں. تو آئی ہوپ کہ یہ جو ہے نا جی آپ کا میسیج جو ہے تو بہت دور تک جائے گا. کیسے فیل کر رہے ہیں؟ انشاءاللہ جی بہت اچھا فیل کر رہا ہوں. پاکستان کی نیشنل چینل پہ بیٹھ کے بات کرنے کا اپنا لطف آتا ہے. لیکن پرائیویٹ میڈیا میں نے بہت دفعہ کشمیر کے حوالے سے گفتگو کی, لیکن جو اسٹیٹ میڈیا ہے اس کی تو اور ہی بات, اس کی اپنی اہمیت ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ یہ جتنے بھی ہمارے کشمیری بہن بھائی جو ہے نا جی جو پشاور میں رہتے ہیں, سارے پاکستان کے مختلف حصوں میں رہتے ہیں, یہ جو ہے جناب علی بڑے ہی میں نے ان کو بڑا میٹھا اور بڑا محب وطن پایا ہے. یہ بتائیے گا جی کہ یہ کشمیر کی مٹی میں کیا ایسا مطلب یہ ہے کہ مٹھاس ہے کہ وہ ابھی مطلب ایسے ہیں جیسے یہیں پہ پیدا ہوئے ہیں بہت سارے ایسے کشمیری بہن بھائی جو ہے نا, مگر یہ ہے کہ اپنے وطن سے محبت, پاکستان سے محبت, اور اس کے علاوہ جو ان کو بڑا میٹھا, بڑا اخلاقی, بڑے اچھے لوگ ہیں. یہ کیا سر میں آپ کو بتاؤں پاکستان کے لوگ بھی بڑے میٹھے ہیں. میں آپ کو حقیقت میں بتاؤں, جب 47 میں ہمارے آباء و اجداد ہجرت کر کے پاکستان آئے تو ہماری پوری فیملی, جو میں کیونکہ خیبر پختونخوا کی بات کر رہا ہوں, تو کے پی کے لوگوں نے بشمول پٹھان بھائیوں نے اور ہمارے ہند کو اسپیکنگ پشوریوں نے, انہوں نے اپنے گھر کے دروازے ہمارے لیے کھولے. ہماری رشتہ داریاں پٹھانوں میں پشوریوں میں ہوئی ہے, ٹھیک ہے. اور پٹھانوں کی تو اور بات کہوں کہ پٹھانوں کی تو ایک وہ متل جسے کہتے ہیں ضرب المثل بھی ایک پشتو میں ہے کہ ہر چاہ اقبل وطن کشمیر دے. تو وہ تو ایک محبت کا یہ عالم ہے کہ انہوں نے اپنی ایک ضرب المثل بھی کشمیریوں کے حوالے سے رکھی ہوئی ہے. تو پاکستان سے ہمیں ہمیشہ محبت ملی ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور ہم پاکستانیوں کو, ہم خود بھی پاکستانی ہیں, لیکن چونکہ ابھی ہم ایک کاز کے ساتھ اٹیچ ہے تو وہ ہم نے اپنی شناخت کو قائم و دائم رکھنا ہے. اور وہ شناخت ہمیں ملتی ہے ایک اسٹیٹ سبجیکٹ جو ایک پاشندہ ریاست سرٹیفکیٹ ہوتا ہے, جو کہ مہاراجہ کے وقت کا نافذ ہوا ہے, ڈومسائل. اسی اسٹیٹ سبجیکٹ کی بنیاد پہ ہم نے رائے شماری جب انشاءاللہ ہوگی تو ہم نے پھر فیصلہ کرنا ہے کہ آیا ہم پاکستان کے ساتھ جاتے ہیں, خدا نہ خواستہ ہندوستان کے ساتھ تو کوئی بھی نہیں جاتا, ہم نے پاکستان کے حق میں اپنا ووٹ دینا ہے. صحیح بات ہے جی. کوشش جو ہے نا جی تو انسان جو ہے تو اپنے مطلب ہے کہ اپنے حصے کی شمع جلانی چاہیے. جیسے احمد فراز نے کہا تھا کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا, اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. تو آج بھی ہم اپنے حصے کی شمع جلا رہے ہیں نا جی, اور یہ میسیج جو ہے آپ کا انشاءاللہ دور تک جا رہا ہے. اور آج کا دن جو ہے نا جی یوم تجدید عہد وفا ہے. بعض لوگ یہ ایسے بھی ہے کہ کہتے ہیں کہ خالی ان ریلیوں سے کیا ہوتا ہے بھئی, اویئرنیس کا مطلب ہے کہ دور ہے, بیانیے کا دور ہے. آج کل کے مطلب ہے کہ جو دوران ہے, جو دور ہے, اس میں بیانیہ چلتا ہے, اویئرنیس چلتی ہے. اور اویئرنیس کے لیے سر حسن خان صاحب جیسے جو ہے نا جی تو نوجوان سامنے آ کے لوگوں تک اپنا پیغام پہنچاتے. یہ بتائیے سر آج کی ریلی کہاں سے کہاں تک گئی اور کتنا پیغام پہنچا, کہاں تک پہنچا؟ سر وہی میں آپ کی بات کو کنٹینیو کرتا ہوں کہ بچہ بھی جب تک روئے نہ تو ماں دودھ نہیں پلاتی. آج ہم جب روڈوں پہ نکلتے ہیں, آج جو میری ریلی تھی مہاجرین مقیم پاکستان اور اہلیان پشاور کی,
وہ ریلی ڈینز کمرشل سینٹر ناسنما روڈ سے ہم نے نکالی اور وہ ہم نے چوک یادگار میں اختتام پذیر ہوئے. ٹھیک. اس ریلی میں ہم نے ہندوستان کے جو پرائم منسٹر نریندر مودی اس کا پتلا بھی نظر آتش کیا اور اظہار نفرت کی کہ آپ ہمارے حقوق سلب کر رہے ہیں 370 335A, تو ہم آپ سے اتنی ہی نفرت کرتے ہیں. صحیح. تو یہ بہت ہی پروکار قسم کی ریلی آج 5 فروری کے حوالے سے ہم نے نکالی تھی اور اس میں ہمارے پشوری, پٹھان, ہم میری کشمیری برادری سب نے بھرپور شرکت کی. بھرپور ریلی تھی. اور دوسری بات یہ نا کہ اگر ہم دیکھیں مطلب بایولوجیکلی اور سائیکولوجیکلی تو یہ دونوں طرف کے کشمیریوں کو الگ نہیں کیا جا سکتا. وجہ یہ ہے کہ ایک بھائی ادھر رہتا ہے مقبوضہ کشمیر میں رہتا ہے, ایک آزاد کشمیر میں رہتا ہے, تو رشتے تو رہیں گے نا جی. جب تک رشتے رہیں گے تو یہ مطلب ہے کہ سارا کا سارا یہ مطلب ہے سلسلہ چلتا رہے گا. اچھا, نوجوان جو ہیں تو کشمیر کے حوالے سے اگر بات کریں, تعلیم کا کیا مطلب ہے کہ معیار ہے وہاں پہ؟ تعلیم سے مطمئن ہیں آپ سر یا زیادہ ادارے اور کھولنے کی ضرورت ہے؟ میں آپ کو بتا دوں, کشمیر آزاد کشمیر میں بھی تعلیم کا رجحان بہت زیادہ ہے. صحیح. لڑکے پڑھے لکھے ہیں, ان کو خواہش ہے کہ وہ اچھی تعلیم حاصل کرے. پھر پار کشمیر میں بھی جو سری نگر کی میں بات کر رہا ہوں, وہاں پہ بھی تعلیم کا معیار بہت اونچا ہے. وہاں لوگ میں اپنی بات کروں, میرے دادا کشمیر میں سری نگر ایک شہر ہے, اس کا ایک بڑا مشہور کالج ہے ایس پی کالج, سری پرتاپ کالج سری نگر, اس کے پرنسپل تھے. میرے سارے تائے, میرے چاچے, میرے والد صاحب پری پارٹیشن گریجویٹ, یعنی کہ پاکستان بننے سے پہلے کے گریجویٹ تھے. اچھا. مطلب یہ ہمارا کشمیر کا یہ ہے کہ ہمارے کشمیر کے لوگ پڑھائی کی طرف بہت زیادہ رجوع کرتے ہیں اور پڑھے لکھے ہیں. تو تعلیم جو ہے, تعلیم کے بغیر تو جی آپ آگے معاشرے میں چل ہی نہیں سکتے. تعلیم اگر آپ کی ہوگی تو آپ کی بات بھی لوگ وزن آئے گا, لوگ آپ کی بات بھی سنیں گے. تو تعلیم پہ تو کشمیر کے آزاد کشمیر میں یہ ہے کہ اس وقت وہاں پہ اسکول کالجز ہیں, لیکن جو یونیورسٹی ہے ہمارے یونیورسٹی آف آزاد کشمیر, اس کے اپنے مالی مسائل ہیں. تو پھر مجبوراً وہاں کے لوگوں کو پاکستان آنا پڑتا ہے, پاکستان کی یونیورسٹیز میں داخلہ لینا پڑتا ہے. تو اگر کشمیر کی اپنی یونیورسٹیز اچھی ہو تو وہاں پہ لوگ خوشی خوشی آگے تعلیم حاصل کریں گے. اچھا, اب یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ آفٹر 370 نا جی, تو وہ اس کے بعد جو بے چینی ہے اور وہ جو لاک ڈاؤن تھا اور لوگوں کو میڈیسنز نہیں مل رہی تھیں اور ادھر مقبوضہ کشمیر میں, اس میں کچھ فرق آیا یا ویسی ہی صورتحال؟ سر صورتحال ویسی ہے. لیکن میں آپ کو بتائیں, ابھی پچھلے مہینے جو کشتواڑ میں واقعہ ہوا جموں میں, وہ بھی اسی چیز کی کڑی تھی. تو یہ جتنے بھی وہاں پہ اضطراب کی کیفیت 370 کے حوالے سے, کیونکہ میں بار بار کہتا ہوں کشمیری اپنی شناخت نہیں کھولتا. 5000 پرانی ان کی ہسٹری ہے ہماری کشمیریوں کی. تو وہ کیفیت چل رہی ہے پولیٹیکل لیول پہ بھی اور مزاحمتی لیول پہ بھی. تو یہ جب تک ہندوستان اس چیز کو واپس ریورس نہیں کرتا تو میرا نہیں خیال کہ یہ چیزیں کنٹرول ہو سکے گی. اور ہم نے مسلسل عالمی ضمیر کو جگانا ہے اور یو این او کو اور جتنے بھی عالمی ادارے ہیں ان سب سے ریکویسٹ کریں گے اور اویئرنیس کریٹ کریں گے ریلیوں کے تھرو. ہم مطلب یہ ہے کہ کوشش کریں گے, جلسے جلوس اور آگاہی مہم جاری رہے گی. سر یہ تو کور ایشوز تھے, ان پہ ہم نے بات کی. میں تھوڑا سا کشمیر کے کلچر پہ آنا چاہتا ہوں تاکہ تھوڑا سا لائٹر نوٹ پہ ہم اختتام کریں. کشمیر کا کلچر بڑا پیارا کلچر ہے. وہاں کی یہ جو دستکاریاں ہیں, اس کے علاوہ ان لوگوں کے آج کل تو آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا ہے, بعض شادی کی تقریبات ہیں, ان کی جو کلپس آتی ہیں وہ بڑے خوبصورت, بڑے مزیدار طریقے سے سیلیبریٹ کرتے ہیں. کیا کہیں گے کشمیر کے کلچر سر؟ کشمیر کے کلچر میں آپ کو شالز کے حوالے سے بات کروں تو ایک شال ہوتی ہے جس کو شاتوش کی شال کہتے ہیں. شاتوش, وہ اس کی پرائس 5 لاکھ سے لے کر 30 لاکھ روپے تک. اتنی وہ مارخور کی جو یہ بال ہوتے ہیں اس سے وہ بنتی ہے شاتوش کی شال. اچھا. کشمیری پکوان پوری دنیا میں مشہور ہے, اس میں گشتابے, ہریسہ, رشتے یہ. اور پھر جب کشمیری شادی ہوتی ہیں جو پار کشمیر کی میں بات کر رہا ہوں, تو ایک ہفتہ پہلے تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں اور طرح طرح کے کھانے اور گشتابے اور ہریسہ اور سارا جو ہے, بڑے گوشت کا استعمال کم ہے, چھوٹے گوشت کا استعمال زیادہ ہوتا ہے. تو بڑا رچ ہے ان کی ویڈنگ جو سیرمنیز ہو گئی, اور اوور آل لوگوں میں انٹریکشن زیادہ رہتا ہے. سوشل لوگ ہیں کشمیری, ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانے میں یہ بڑی خوشی محسوس کرتے ہیں کہ اکیلے کھانے کے بجائے 8-10 بندے ساتھ ہوں تو کھانے پہ اس میں ان کو خوشی ہوتی ہے. تو رچ ہسٹری ہے جی کشمیریوں کی, اور ہسٹری اور رچ کلچر. اچھا, تھوڑا سا یہ گشتابے کے بارے میں بتائیں کہ یہ کیا چیز ہے؟ سر گشتابہ بیسیکلی کوفتہ ہوتا ہے, لیکن وہ قیمہ نہیں ہوتا. وہ جو گوشت ہوتا ہے اس کو وہ کوٹتے ہیں, بار بار ہیمرنگ کرتے ہیں اس کی. اس کو کوٹ کے
پھر جب گوشت بالکل نرم ہو جاتا ہے تو اس کا وہ گولا سا بناتے ہیں اور وہ اتنا بڑا گولا ہوتا ہے. تو اس کی پھر ایک اپنی کری ہوتی ہے, گریوی ہوتی ہے جس میں دودھ کا استعمال, دہی کا استعمال ہوتا ہے. اچھا, آپ کو کشمیری کھانے میں لال مرچ بہت کم ملے گی, کالی مرچ کا استعمال کافی زیادہ ہوتا ہے. تو ہیلدی ڈائٹ ہے, پروٹین والی ڈائٹ ہے, تو لوگ شوق سے کھاتے ہیں. اب تھوڑی سی کشمیری جو خوبصورتی ہے نا جی, اس کے حوالے سے بھی بتا دیں کہ ماشاءاللہ کشمیر کے لوگ جو ہیں تو پتہ چل جاتا ہے, کسی کو دیکھے بندہ تو کہتے ہیں کہ آپ تو کشمیری لگ رہے ہو. مسئلہ یہ, میری بیوی بھی یہ پروگرام دیکھ رہی ہوگی تو لہٰذا وہ میں رسک نہیں لیتا جی خوبصورتی کے حوالے سے. لیکن نیچرل ایک مطلب ہے کہ کلائمیٹک وہ بھی ہوتا ہے, اس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. کلائمیٹک ہوتا ہے, دوسرا کشمیری خوراک, کشمیری فروٹ, سیب اور باقی چیزیں. تو کشمیری خوبصورت لوگ ہیں, کشمیری خواتین بھی, کشمیری مرد بھی, اور نفیس لوگ ہیں اور اچھا لباس پہنتے ہیں. یہ کشمیریوں کی کوالٹی ہے. تو اوور آل کشمیر کی اس حوالے سے اچھی وہ ہے, کیا کہتے ہیں آپ, لوگ مطلب پسند کرتے ہیں. اچھا سر, ابھی مطلب ہے کہ لاسٹ کویسچنز ہے ہمارے جو ہے, تو افواج پاکستان نے جو 8 مئی کو جو سبق دیا ہمارے ازلی دشمن کو, اس کے بعد ان کی کچھ تھوڑی سی وہ ہوش جو ہے تو جگہ پہ آئی کہ نہیں؟ جو پہلے کہتے تھے ہم پانی بند کر دیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, ایک میسج تو گیا ان کو کہ یار اگر ہم نے کچھ کیا تو ہم وہ مطلب ہے کہ چھوڑیں گے نہیں ہمیں. سر آپریشن بنیان المرصوص جو ہوا اس کے بعد سے میرا نہیں خیال کہ ہندوستان دوبارہ یہ غلطی کرے گا, کیونکہ اس کو ایسا جواب ملا ہے کہ اب میرا نہیں خیال کہ ہندوستان اتنی جلدی کوئی دخل اندازی یا کوئی اس قسم کا واقعہ کرے گا جس سے خدا نخواستہ کل کو کوئی جنگ چھڑ جائے. تو یہ کافی عرصے تک انشاءاللہ امن ہی رہے گا, ہندوستان جو ہے وہ اپنی اوقات میں ہی رہے گا. اور یہ سبق جو ہے ہمیشہ اس کو یاد رہے گا, اور آئندہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح کا جو ہے نا تو اقدام نہیں کریں گے. اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ یہ جو مطلب بنیان المرصوص جو تھا نا, آپریشن جو تھا, تو اس کے بعد جو ہے تو کشمیری جو بہن بھائی ہیں ان کا بھی مورال تو بہت اپ ہوا ہوگا. بالکل سر, یقین جانے میں آپ کو کیوں کہتا ہوں کہ ہماری جو پاک فوج ہے یہ ہماری محافظ فوج ہے. کشمیر کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں, آزاد کشمیر کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ جس وقت انہوں نے شروع میں ایک آدھ میزائل جب گرا تھا تو اس کے بعد جو بھرپور جواب دیا پاکستانی فوج نے, تو ہمارے آزاد کشمیر کے لوگوں نے بھی اس چیز کو ریئلائز کیا کہ اگر پاک فوج ہے تو ہماری عزتیں, ہماری آبرو, ہمارا علاقہ محفوظ رہے گا. یہ پاک فوج ہی کے جوان آگے لڑ رہے ہیں ایل او سی پہ, لائن آف کنٹرول پہ, وہی شہادتیں لے رہے ہیں. یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں, ٹھیک ہے؟ تو ہم تو پاک فوج کے ساتھ کھڑے تھے, کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے. جی بالکل جی, میں کہتا ہوں جی کہ پاک فوج ہے تو ہم ہیں, کیونکہ سرحدوں پہ وہ جاگتے ہیں اور ہم سوئے رہتے ہیں. اور بنیان المرصوص نے تو دنیا بھر میں پاکستان کا مورال جو ہے اور جو ہے مرتبہ مقام جو ہے وہ تو اپ کیا. جی ناظرین, آپ کا بہت بہت شکریہ. آج سارے ملک میں سارا دن جو ہے کشمیر بنے گا پاکستان جو ہے تو اس کی جو ہے تو آوازیں چاردانگ دو عالم جو ہے تو ہم سنتے رہے. اور خصوصی طور پہ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں سر حسن خان صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ سارا دن بیزی بھی رہے, تھکے ہوئے بھی تھے, اور آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی, اور اسی طرح سے کشمیر کاسٹ کو ہم پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک سے جو ہے تو آگے لے کے چلتے رہیں گے. جی اپنے میزبان ملک ارشد کو اجازت دیں. جی اللہ حافظ.